کوئی بھی معاشرہ چاہے اس کا نظام جو بھی ہو، وہ ہمیشہ ایک ماضی کے ساتھ منسلک ہوتی ہے، اور یہی ماضی اس کے ویژن اور مستقبل کو شیپ کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس لیے کہ یہ ایک ایوولوشن کا پروسیس ہوتا ہے، اور اسی معاشرے کے ایوولوشن میں ایک فیکٹر آتا ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ماضی کے ساتھ۔ اسی راستے پہ چلنے کے لیے کسی بھی معاشرے کو لیڈرشپ درکار ہوتی ہے، وہی لیڈرشپ جو عوام کو اعتماد میں لے لے، ان کے لیے فیصلے کرے اور ان کو مستقبل کے لیے راستہ تجویز کرے۔ انسانی اداروں کے اندر، چاہے وہ معاشرتی ہو، سیاسی ہو، مذہبی ہو یا تعلیمی، ہمیشہ وہاں پہ لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہی لیڈرشپ ان کو وہاں تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے جہاں تک وہ ایکچول میں پہنچنا چاہتے ہیں، جہاں وہ پہلے کبھی نہیں گئے اور نہ انہوں نے وہاں جانے کی کوئی سوچ کی ہو یا ان کے ذہنوں میں کوئی تصور آئی ہو اسی جگہ پہ پہنچنے کے لیے۔ اس لیے جن معاشروں میں لیڈرشپ کی کمی ہوتی ہے اس کے ادارے تباہی کے راہ پہ گامزن ہوتے ہیں۔ لیڈرز ہمیشہ دو چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں، پہلے ایک معاشرے کے ماضی اور مستقبل کے درمیان پریزنٹ کو دیکھ کے، اور دوسرا اپنے سوسائٹی کے خواہشات کو سامنے رکھ کے وہ ڈیسیشن کرتے ہیں۔ اب جب کسی بھی سوسائٹی میں لیڈرشپ اپنے سوسائٹی کے لیے ڈیسیشنز لیتے ہیں تو ان میں سب سے پہلا چیلنج ان کا ہوتا ہے انالیسس، کہ وہ اس سوسائٹی کو کس طرح انالائز کرتے ہیں۔ وہ اپنے کیپیسٹیز دیکھتے ہیں کہ ماضی میں کتنے کیپیسٹیز تھی اور ابھی پریزنٹ میں کتنے کیپیسٹیز ہیں، اور ان کو سامنے رکھ کے جب وہ مستقبل کے لیے ڈیسیشن لیتے ہیں تو پھر وہ بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ماضی میں کیا غلط ہوا تھا، اس کو ابھی دہرانا نہیں چاہیے، اور ساتھ مستقبل کے لیے ایسے فیصلے کرنے چاہیے جس سے نہ ہمیں پریزنٹ میں نقصان ہوگا اور نہ آئندہ فیوچر میں۔ تو یہ ان کا پہلا کام ہوتا ہے، اور اس کے لیے لیڈرشپ میں کوالٹیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ وداؤٹ کوالٹیز اس کو اٹین نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف کوئی بھی لیڈر اپنے سوسائٹی کے اندر ایک اسٹریٹجی کے اوپر کام کرتا ہے، اور جب اس کا ایک اسپیسیفک اسٹریٹجی ہوتا ہے تو اپنے پاس اسکلفل لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ وہی لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا جو اپنے بارے میں سوچتے ہوں یا جن کا دھیان کسی اور جگہ پہ ہو اور لیڈر کا کسی اور جگہ پہ۔ تو جب الائن کرتے ہیں لیڈر اور اس کے کیبنٹ کے گولز اور ویژنز، تو پھر اسی سوسائٹی میں اسی اسٹریٹجی کو سامنے رکھ کے جب کوئی ڈیسیشن ہوتا ہے تو پھر سوسائٹی کے پراسپیرٹی کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح لیڈرشپ ہمیشہ عوام کے شانہ بشانہ کھڑا ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی عوام سے علیحدہ نہیں ہوتے، بند کمروں میں فیصلے نہیں ہوتے، بلکہ عوام کے پاس جا کے پرابلمز کا تعین کرتے ہیں، اور ان پروسیسز کے ذریعے جس کے تھرو ان پرابلمز کو حل کیا جا سکتا ہے پھر اس کو اپلائی کیا جاتا ہے۔ لیکن فیکٹر یہاں پہ یہ ہے مین کہ وہ عوام کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، اور عوام سے پوچھ کے وہ پھر پرابلمز کو اکٹھا کر کے اس کے سلوشن کے لیے ڈیسیشنز لیتے ہیں۔ ہسٹری کے اندر جب بھی کوئی امپائر، کوئی بھی کنٹری، کوئی بھی سوسائٹی یا ادارہ اس نے تباہی دیکھی ہے تو وہاں پہ ایک اسٹرانگ لیڈرشپ نے وہاں کے سوسائٹی، ملک یا کسی امپائر کو تباہی سے نمٹنے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ تھینک یو۔